سر وہ کون سے حالات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک ماں باپ کا لاڈلا نازوں سے پلا ہوا بیٹا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ ایسا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. بہت سارے واقعات ہم نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھے. میں تو خود ہی بھاگ گیا تھا گھر سے، آپ خود بھاگ گئے تھے؟ لیکن میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کسی بیٹے نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. نہ کوئی چھوڑ سکتا. جب آپ سوتے ہیں آپ کی روح کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا جاتا، آپ آنکھ کھولتے ہیں روح واپس آ جاتی ہے. یہ ماں باپ اور بیٹے کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ کچھ لمحوں کے پردیس بھی تو چلے جاتے ہیں، بالکل جیلوں میں بھی تو چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے دوری ہوتی ہے. بیٹوں کی زیادہ تر باپ سے اختلاف رائے کی وجہ سے وہ چھوڑتا ہے، اور جو چھوڑتا ہے نا گھر کو، میں یہ ترغیب نہیں دے رہا، کوٹ کر رہا ہوں. حسن نثار کی مثال لے لیں، بہت سارے اور لوگ ہیں پاکستان میں، مثال کے طور پہ سے ابھی نام یہ ذہن میں ہے. جو گھر چھوڑ کے گیا وہ بڑا کامیاب ہو جاتا ہے. ترغیب نہیں دے رہا، کوٹ کر رہا ہوں. ترغیب تو مل رہی ہے سر، نہیں میں نہیں دینا چاہتا. لیکن اس کو آپ ایکسپلین کر دیں کہ وہ کیسے. کیونکہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے روٹی بنتی کیسے ہے، جی، یہ آٹا گوندتے کیسے ہیں، یہ واش روم صاف کیسے رکھتے ہیں، انتظار کرنا کیسا ہوتا ہے، صفائی کسے کہتے ہیں، کپڑے کیسے استری ہوتا ہے. کتنے 20 ملائیں تو 100 بنتا ہے. یہ گھر سے رہنے کے بعد کسی دانا شخص نے کہا تھا، بات فضول بھی لگ سکتی ہے، کہ مرد کو مرد اعضاء نہیں اس کے اوصاف بناتے ہیں، عادات بناتے ہیں. اور ایک مرد مکمل مرد تب بنتا ہے جب وہ پردیس جائے. 3 کام کرے: پردیس جائے، نمبر 2 جیل میں جائے، اور نمبر 3 اسے عشق میں دھوکا ہو، ناکامی ہو، تو پھر وہ مرد بن جاتا ہے. سر باقی 2 کی تو سمجھ آتی ہے، سر یہ جیل والا کیسے؟ میں آپ کو دعا نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے رب کے جو مجھ پر فضل ہوئے، جو کرم ہوئے، اور اللہ نے جو مجھے اپنے آپ سے جو ملوایا، جو اپنی طرف راغب کروایا، ان میں ایک بہت بڑا کردار اور میری زندگی کا ایک بہت سیکھنے والا جو چیپٹر تھا وہ جیل تھا. پوچھیں ان سے کہ بچے کو سینے کے ساتھ لگا کر سہلا کر اس کے معصوم جسم کی گرمی جب آپ کے سینے تک پہنچتی ہے تو سردیوں میں اپنے کمبل کے اندر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر سونا کیسا ہوتا ہے. ہر وہ شخص جس کی اولاد ہے اور اس کو یہ سہولت میسر نہیں، وہ پردیس کاٹ رہا ہے، اور یہ بڑی مشکل چیز ہے. یہ آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے، پیشنس لے کر آتی ہے، ذمہ دار بناتی ہے، پیسے کے لیے آپ کو پیسے کی قدر سکھاتی ہے. میرا باپ پردیس میں مزدوریاں کرتا تھا، اے سی ٹھیک کرتے تھے، کاربا کہتے ہیں، بجلی کے کام کرتے تھے، اس طرح کے کام کرتے تھے. اور میں یہاں پہ پاکستان میں یہ سن 2003 4 5 کی بات بتا رہا ہوں، ہم 5 ہزار روپے کے جوتے لے کر پہنتے تھے، عیاشی کرتے تھے. کیوں؟ ہمارے تو باہر سے پیسے آتے ہیں. جس دن میں 2007 میں گیا پردیس میں، سعودی عربیہ الباحہ شہر، اور اپنے باپ کو کھمبے پہ چڑھا ہوا کام کرتے دیکھا تو یہ آنکھیں پہلی دفعہ شدت سے روئیں. میں جانتا نہیں تھا میں کیوں رو رہا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، مگر وہ آنسو ندامت کے تھے کہ جس پیسے کو میں نے ہوا میں اڑایا، وہ کمانے والا ہر روز اپنی موت کو سامنے دیکھ کر اس سے الجھ کر کماتا تھا کہ میرے بچے، میری بیوی، میری فیملی اچھے طریقے سے زندگی گزاریں. سن 2007 سے لے کر سن 2025 تک میں نے پیسہ کمایا تو بہت، اڑایا نے. میں نے باپ کا ساتھ دیا، میں نے اس کو سمجھا، اس سے معافی مانگی. پردیس. تو سر جن گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ
باپ کی بہت زیادہ روک ٹوک، غصہ، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، وہاں پہ اب بچہ اس چیز کو برداشت کرے، فرما برداری میں ہی رہے، کیا کرے وہ؟ جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو گھر چھوڑ کے گیا وہ بڑا آدمی تو بنا ہے، اب وہ باہر نکلے تو وہ نافرمان ہے، اور اگر وہیں پہ اسی گھر میں رہ کے فرما برداری کرتا تو اس کے رویے میں، مزاج میں منفی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر کی اپنی کہانی ہے، ہر گھر کا اپنا سسٹم ہے۔ میں تو صرف والدین کو سیدھی بات کہہ سکتا ہوں، لڑکوں کو گھر میں نہیں بٹھایا جا سکتا، ٹھیک، لڑکوں کا پہرا بھی نہیں دیا جا سکتا، اور وہ مرد جو زمانے کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، وہ بچہ، وہ لڑکا جو زمانے کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، اسے آج کے دور کے اندر موم ڈیڈ کہتے ہیں، اور موم ڈیڈ کی کہیں کوئی زندگی نہیں ہے۔ میرے پاس اسی دفتر میں بچے آتے ہیں، آپ بھی ہیں، کام کرتے ہیں، اور بھی لوگ آتے ہیں، ان کے اندر جب کوئی اس طرح کا بچہ آتا ہے تو اسے آپ سب لوگ مل کر کہتے ہیں یہ زنانہ روح ہے، کیونکہ وہ ماں اور بہنوں کے ساتھ ہی گھر میں رہا ہوتا ہے، اسے تمیز نہیں ہوتی چلنے کی۔ ایسے بھی بچے ہیں جن کی عمر 20 یا 25 سال تک ہو گئی ہے اور ابھی تک شلوار میں ناڑا ڈالنا نہیں آتا، الاسٹک پہن کر آتے ہیں، جانتے ہیں نا آپ؟ جی، تو آپ کیا کریں؟ یہ انہوں نے زمانے کی مار نہیں کھائی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں جسے خدا را کوئی گستاخی نہ سمجھے، بلکہ اس کی میں وضاحت بھی کروں گا کہ میں اپنے ماں باپ کو سارا کریڈٹ دیتے ہوئے اپنی کامیابی کا یہ بات کہتا ہوں کہ ماں باپ بچوں کی کامیابی کے دشمن ہوتے ہیں۔ دشمن؟ ہاں، اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ جو پیمپرنگ ہے، وہ جو ان کا خیال ہے، وہ جو ان کی فکر ہے اپنے بچے کو لے کر، وہ اپنے بچے کو آگے نہیں جانے، چولہا منگا دیتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال لیں، میں نے جب یہ اظہار کیا کہ میں کام کروں گا میٹرک کے بعد، اور میں ایک جگہ پہ نیٹ کیفے پہ کام کرنے لگا، تو میرے والد صاحب آئے، رات کو میرا ہاتھ پکڑا اور گھر لے گئے اور تھپڑ لگا کر تینوں کام کرنے کی ضرورت ہے، میں ہوں نا۔ وہ تھی ان کی فکر، لیکن سوچیں کہ انہوں نے مجھے ساری زندگی کے لیے نکارا بنا دیا تھا، میں کام نہ کرتا، لیکن میرے اندر ایک اور ہی پاگل پن تھا کام کو لے کر۔ پھر جب میں پہلی دفعہ اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنے لگا تو ایک دکان لی، اور اس دکان پتہ پگڑیاں اور یہ سسٹم ہوتا ہے، جب یہ میرے گھر پتہ لگا تو پورا خاندان اکٹھا ہو گیا مجھے روکنے کے لیے، یہ کام نہیں کرنا، ہم نے دکان کیا کرنی، کیونکہ میرے خاندان میں کسی کی تھی نہیں تو باپ بنا تھا۔ میں نے لی، میں نے بغاوت کی، آج اسی بغاوت کو میرے سب فیملی والے اون کرتے ہیں کہ ساڈا پتر ہے۔ اگین میں یہ ترغیب نہیں کرتا کہ آپ یہ کریں، میرا نصیب تھا، یہ میرا طریقہ تھا۔ میں نے جب پہلی دفعہ گاڑی لی 3,85,000 روپے کی، 92 ماڈل خیبر وائٹ کلر کی، تو جب میں گھر لے کر آیا تو سارے کے سارے پریشان اور ہکے بکے ہو گئے کہ ہمارا تو گیراج موٹر سائیکل کھڑا کرنے والا ہے، گاڑی کدھر کھڑی کریں گے؟ اور اٹھ کے اوپر سے دیکھتے تھے سارے، رات باروں کو لیت نہیں گیا۔ صحیح۔ میں ایسی فیملی سے آیا ہوں، میں ایسے بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں۔ ماں باپ کی جو فکر ہوتی ہے، جب میں پردیس میں گیا تو پیچھے سے فون کر کر کے بار بار میرے بیٹے نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں، ماں تے روٹی کو نہیں کھادی، ماں بھوکھی مار چلی آ پترا۔ میں 3 مہینے فون ہی نہیں کیتا باہر، رونا آتا تھا، دل کرتا تھا سب کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں، پر ادھار اٹھایا تھا، اتارنا تھا، کام کرنا تھا۔ صحیح۔ ماں باپ کی پیمپرنگ بچوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ بالکل صحیح۔ شاہین کے پروں پر اعتبار کریں، اسے اپنی پرواز بھرنے دیں۔